بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ کربلا کا سانحہ اسلامی تاریخ کے سب سے دل دہلا دینے والے اور طاقتور بابوں میں سے ایک ہے۔ محرم کے مقدس مہینے میں رونما ہونے والا یہ تاریخی واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی کی نشاندہی کرتا ہے، جو ظلم اور انصاف کے خلاف بے خوف ہو کر کھڑے ہوئے۔ کربلا کے میدان میں 61 ہجری 680 عیسوی میں حضرت امام حسین نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھی کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ یزید کی صفاق فوج کا سامنا کیا۔ پانی کی بندش دشمنوں سے گرا ہوا اور فرار کی کوئی پیشکش نہیں کی۔ انہوں نے سچائی، انصاف اور ایمان کی اقتدار کی حفاظت کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے پر شہادت کا انتخاب کیا۔ یہ ویڈیو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آپ کو کربلا کے دکھ بھرے لیکن متاثر کن سفر میں سے گزارے گی۔ محرم کا ہر دن گہرا درد اور بے مثال بہادری لے کر آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مدینہ منورہ سے روانگی سے لے کر عاشورہ کے دل دہلا دینے والے واقعات تک ہم ان لوگوں کے میراث کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ تو دونوں بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس ویڈیو میں 8 محرم الحرام کے واقعات کو بیان کریں گے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، کربلا کے میدان میں 8ویں محرم اپنے ساتھ گہری تاریخی اور غم لے کر آئی، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے کیمپ کے آزمائش تیز ہوتی گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے پانی کی بندش، بے رحمانہ ناکہ بندی اور دوسرے دن میں داخل ہو چکی تھی۔ چلچلاتی دھوپ صحرا پر ڈھل رہی تھی اور پیاس اب نازک سطح پر پہنچ چکی تھی۔ بچے پانی کی کمی سے بے ہوش ہو رہے تھے اور خواتین خشک ہونٹوں اور درد والے دلوں کے ساتھ انہیں تسلی دینے کی جدوجہد کر رہی تھیں، حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزرگ ساتھی اگرچہ طاقت اور حقیقت کے جنگجو تھے، شدت پیاس کی جسمانی تکلیف کو محسوس کرنے لگے تھے۔ اس کے باوجود ان کی زبان سے مایوسی کی ایک چیخ نہ نکلی، ان کی بجائے ان کے ہونٹوں پر دعائیں اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر برقرار رہا۔ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل و عیال اور اصحاب کو مشورہ دینے اور تسلی دینے کے لیے وقت نکالا اور انہیں ثابت قدم رہنے کی تاکید کی۔ ان کے الفاظ امید اور روحانی طاقت سے بھرے ہوئے تھے، جو ان کو یاد دلاتے تھے ان کا دکھ بے فائدہ نہیں تھا، بلکہ سچائی کے لیے ایک مقدس موقف کا حصہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہے۔ یہ پیغام قرآن پاک کی روح سے گونجتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں، قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ حضرت امام حسین کے کیمپ میں لوگ اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کو بیچ چکے تھے، اب وہ اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کے دفاع کے لیے ان کو نہایت عمدہ طریقے سے پیش کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ 8 محرم کو اس دن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب یزید کی افواج نے نفسیاتی جنگ کو تیز کیا۔ حضرت امام حسین کے کیمپ کا گھیراؤ کرنے والی بڑی فوج نے دباؤ بڑھایا، جنگی مشقیں کی، ڈرم بجائے اور خوف پیدا کرنے کی کوشش میں اپنی تعداد ظاہر کی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھی ثابت قدم رہے۔ وہ دھمکیوں سے متزلزل نہیں ہوئے، ان کے دل صرف حق کے لیے دھڑکتے تھے اور ان کی نگاہیں ان کے رب کے وعدے پر جمی ہوئی رہتی تھی۔ یہ بھی روایت ہے کہ 8 تاریخ کو یزید کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خفیہ پیشکش کی گئی تھی، جس میں انہیں ہتھیار ڈالنے، بیعت کرنے اور اپنی جان اور اہل عیال کو بچانے کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ لیکن حضرت امام حسین نے یہ جانتے ہوئے کہ اس طرح کا عہد ظلم کو جائز اور اسلام کے پیغام کو خراب کر دے گا، ایک بار پھر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ ان کا مشہور جواب تمام نسلوں کے لیے مزاحمت کا ایک نشان بنا ہوا ہے۔
مجھ جیسا آدمی یزید جیسے آدمی کی بیعت نہیں کرتا۔ اس اعلان کے ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ انصاف کے لیے کھڑا ہونا جیت یا ہار کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصول کا معاملہ ہے۔ ایک بدعنوان اور جابر حکمران کے سامنے ہتھیار ڈالنا آپ نے نانا پیغمبر اسلام کے خون سے غداری کے مترادف تھا، جنہوں نے سچائی، ہمدردی اور خدائی انصاف کے قیام کے لیے ساری زندگی جدوجہد کی۔ اس دن مصائب کے باوجود حضرت امام حسین کے کیمپ کے اندر حوصلے بلند رہے۔ صحابہ کرام عبادت کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اور اپنے مشن کی یاد کے لیے جمع ہو۔ اہل بیت کے بزرگ خواتین، بالخصوص خاتون نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور آئندہ قربانی کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں۔ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ شہادت قریب ہے، اور ان کا صبر اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے ان کے مکمل سر تسلیم خم کرنے کی علامت تھا۔ بعض مورخین نے یہ بھی ذکر کیا کہ 8 محرم کو دشمن کے عام میں سے چند افراد نے امام حسین علیہ السلام سے جا ملتے ہوئے دیکھا کہ ان کے دل مزید ظلم کو برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ اگرچہ یہ نایاب تھے، لیکن یہ طاقتور علامات تھے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تاریخی کے کیم میں بھی سچائی کی روشنی دلوں کو جگا سکتی ہے۔ 8 محرم کی رات ہوتے ہی صحرا کی خاموشی امیر سے بھائی گئی۔ بچے پیاس سے کمزور پڑے، سپاہی چوکس کھڑے تھے، اور چاندنی نے عبادت اور تیاری میں سب بھرے خیموں میں سایہ ڈالا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں موجود ہر ذی روح اب باخبر تھے۔ جنگ قریب تھی، موت یقینی تھی، شہادت یقینی تھی، لیکن اس کے ساتھ عزت، میراث اور اللہ کی رحمت کی ابدی گلے مل گئی۔ 8 محرم محض معاشرے کا ایک اور دن نہیں تھا، یہ عقیدت، عزم اور آخری قربانی کے لیے تیار ہونے کا دن تھا۔ کربلا کے دل دہلا دینے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے آئیے ہم نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو یاد کریں، بلکہ ان کی سچائی، انصاف اور اٹل ایمان کی اقتدار کو مجسم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی میراث ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر مومن کا فرض ہے۔ ان کی ہمت ہمیں وقار اور نیکی کے ساتھ جینے کی ترغیب دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ